نعمان بھائی کیسے ہیں آپ سر؟ ہیلو، یہ سب کو آداب عرض ہے۔ آداب آداب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی یعنی کہ پہلے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اور ہر ایسے واقعے کے ساتھ یعنی کہ ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اچھا، میں انتہائی ایک بیسک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خادم رضوی، اور یہ اصل میں یہ خادم رضوی نہیں ہے بھائی۔ اس کی جو بنیادیں ہیں، میں نے آج فیس بک کے اوپر بھی لکھا ہے، اس کی بنیادیں جا کے علامہ اقبال سے ملتی ہیں۔ یہ جو ہاں میں تو اس کو بالکل۔ علامہ پتہ نہیں میں کہہ کے میرے منہ سے نکل جاتا ہے، علامہ اقبال ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ جو اقبال صاحب تھے، آج کا جو پاکستانی اقبال نوجوان ہے، ہاں یہ جو سیالکوٹ میں ہی ہوا ہے۔ ہاں اچھا، آج کا جو ہمارا جو نوجوان ہے نا، وہ پاکستانی کنفیوز نوجوان، یہ علامہ اقبال کا، اقبال سیالکوٹی کا، یہ جناب اس کی بالکل فوٹو کاپی ہے۔ اقبال نے کیا نہیں کیا، اس نے شرابیں بھی پی ہیں، اس نے وہ بڑے بڑے سگار، آپ دیکھیں گے اس وقت جو ایک سگار ہے نا، اس وقت جو ایک سگار ہے کیوبا کا، وہ اس وقت بھی $2-2.5 سے کم نہیں ملتا۔ آپ مجھے دنیا میں کوئی شاعر دکھائیں جو ایسی عیاشی کے ساتھ رہتا تھا، کوئی سورس آف انکم نہیں، کوئی آگا نہیں، کوئی پیچھا نہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اتنی عیاشیاں۔ اچھا، ہمیں ایک مسلمان ریاست کا خواب عوام کو یہ دے رہا ہے، اور انگریزوں سے معافیاں مانگ رہا ہے، کہتا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، آپ وظیفوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اچھا، اس اقبال نے، یہی اقبال ہے جس نے کہنے کا مطلب ہے کہ بھئی خاص ہے قوم میں ترکیب رسول ہاشمی، چیزیں لکھ کے، یہ کہنے کا مطلب ہے مہینے میں ایک مرتبہ شاہی محلے بھی جاتا تھا، اور یہ ترکیب رسول ہاشمی بھی ڈھونڈتا تھا۔ پورا مغرب جو ہے اس کو اٹھا کے، یہ جو آج سارے پاکستانی لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں نا نوجوان، اور جی مغرب نے تو سیکھا ہی ہم سے ہے، مغرب تو ہمارا قرآن لے گیا۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ مغرب جو ہے اس نے ترقی ہی اس وقت شروع کی ہے جب اس نے یعنی کہ مذہب کو چرچوں میں واپس گھسایا، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اصولوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ نہیں بھئی ہمارے اسی میں اب یعنی کہ بھلائی ہے۔ یہ مغرب کے چوکوں کے اوپر، مغرب کے چوراہوں کے اوپر یہی کچھ ہوتا تھا جو کہ سیالکوٹ میں ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، جو بندہ تھوڑے سے سوال کرتا تھا، پادری اس کو کہتا تھا تیری جرت کیسے ہوئی بائبل کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، سوال اٹھانے کی۔ تو یہ اقبال نے یہ سارا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناح نے اس کو فٹافٹ ہائی جیک کیا، جناح نے اس کو ہائی جیک کر کے، اچھا سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناح جو تھا وہ مسلم لیگ میں بعد میں آیا، مسلم لیگ بننے کے بعد، وہ پہلے کانگریس کا یعنی کہ ممبر تھا۔ جب جناح کو پتہ چلا کہ بھئی ان کی گڈی چڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور برٹش جو ہیں وہ یعنی کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا فیور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل جیسے آج ایک پاکستانی سیاستدان، انڈین سیاستدان کرتا ہے ایک عام سا، وہ جناح نے بھی یہی کام کیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ملک بن گیا، جناح فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کر کے ایسا ظلم کیا کہ جناب اس ملک میں آپ قرارداد مقاصد پڑھیں، اس میں یہی ہے، میں تو اس کو پہلے بھی پڑھا تھا، آج دوبارہ غور سے پڑھا، تو اس میں یہی ہے کہ اس ملک میں لوگ جو ہیں یعنی کہ اس کے دو ٹوک الفاظ میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ قرارداد تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے رہنے والوں میں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اسلام گھسیڑ دو، ان کی زندگیوں میں گھس جاؤ، ٹھیک ہے۔
لیاقت علی خان کے بعد کیا ہوا؟ ایوب خان نے اسلام کو استعمال کرنا شروع کیا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ جو فاطمہ جناح ہے اس کی تو گڈی چڑھ گئی ہے کیونکہ یہ قائد اعظم کی بہن ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس طرف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پائنیئرز میں سے ایک ہے، تو اس نے جناب مولانا مودودی اور پتہ نہیں کس کس کو بلا کے جگہوں جگہوں پہ، کہنے کا مطلب ہے، فتوے دلوانا شروع کر دیے. یعنی یہ وہاں سے کام شروع ہوا ہے، اور دیکھیں کہاں سے ہوتا ہوا. اس کے بعد بھٹو نے کیا ظلم کیا؟ بھٹو نے اس ملک کو آفیشلی اسلامی قرار دے دیا. اچھا، یعنی وہ کام جو قرارداد مقاصد تھا، وہ پتلا جو تھا، وہ ڈنڈا جو تھا، جو لیاقت علی خان نے جس کو گھڑا تھا، بھٹو نے اس کے اوپر رنگ روغن کر دیا اور اس کو غلاف چڑھا دیا جناب آئین کا. یعنی اس کو بالکل آفیشلی اس میں لے کے آگے حالت میں کہ اس ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے یوں کرنا ہے، ہم نے یہاں کرنا ہے. بھٹو نے پھر ایک اور ظلم کیا. بھٹو نے اس ملک کو، کہنے کا مطلب ہے، سیاسی طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی دو حصوں میں تقسیم کیا. وہ کیا کیا جی اس نے؟ یہ دیکھ لیں قادیانی والا مسئلہ، صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے، صرف ووٹ لینے کے لیے، پہلے حکومت اپنی برقرار رکھنے کے لیے اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اور بنگالیوں کو، کہنے کا مطلب ہے، ان کو وہ کیا اور ان کی ووٹ نہیں مانے، ان کی سیٹیں نہیں مانی، ان کی جیت نہیں مانی، یعنی کہ جنگ ہو گئی. اچھا، پھر خود ہی، کہنے کا مطلب ہے، ایک پیغمبر صاحب بن کے امن کا، وہ جتنے بھی بندے تھے ان کو چھڑوا کے لے آیا، خود ہی وکٹم بن گیا. اس کے بعد دیکھیں 73 میں اس کو ووٹ چاہیے تھے، اس نے اٹھا کے جناب پھر سے وہ، کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو قادیانیوں کو ڈکلیئر کروا دی. یعنی کہ دو بڑے بڑے ظلم کیے، تین ظلم کیے. پہلا تو یہ کہ کنسٹیٹیوشن بنایا جس میں اس کو اسلامک ریپبلک اور اس کا اسٹیٹ جو مذہب ہے، یعنی کہ اس کو اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو ڈکلیئر کیا آفیشلی. اس سے پہلے تک یہ نہیں تھا آفیشلی. اس کے بعد جو دوسرا بڑا جو ظلم اس نے کیا وہ یہ کیا کہ بنگالیوں کو، یعنی کہ نہ مانا، ٹھیک ہے، ان کی جیت نہیں مانی، وہ علیحدہ ہو گئے، چلو ان کی قسمت تھی، اچھی تھی. اچھا، اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب اس نے، دیکھیں، جب اس کو پتا چلا کہ میں نے دوبارہ جیتنا ہے اور کس نہ کس طریقے سے اوپر رہنا ہے اقتدار کی اتنی بھوک میں، تو اس نے اٹھا کے قادیانیوں کو، یعنی کہ پورے ملک کا بیڑا غرق جو کرنے میں جو سب سے بڑا کردار کا ہاتھ ہے اس کا، بھٹو کا، وہ میرے خیال میں یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے اتنے سارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، لیکن وہ بے شک ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، مجھے کوئی وہ اس سے وہ نہیں ہے. ابھی اس کے بعد دیکھیں ضیاء الحق نے کیا کیا. ضیاء الحق نے اٹھا کے بھٹو کے کاموں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں جناب، پھر اپنے مخالفین کو چپ کروانے کے لیے شرعی عدالتیں بنائیں. اپنے مخالفین کو چپ کروانے کے لیے 295C اور یہ وہ اس میں رد و بدل کروا کے، ترامیم کروا کے، ٹھیک ہے جی، اس کو یعنی کہ اور سخت بنایا. ٹھیک ہے، جو بندہ ضیاء الحق کے خلاف، کہنے کا مطلب ہے، بولتا تھا، اس کو کس نہ کس طریقے سے یا چپ کروایا جاتا تھا، جو چپ نہیں کرتا تھا اس کو یہ والی چیزیں دکھا کے چپ کروایا جاتا تھا کہ بلاسفیمی لگ جائے گی، یا پھر شرعی عدالت میں کوئی ریپ کا کیس وغیرہ کروا کے تمہیں بند کروا دیں. اس کے بعد دیکھیں نواز شریف آئے، بے نظیر آئیں. ان دونوں نے بھی ٹھیک ٹھاک اس کا استعمال کیا مذہب کا. بے نظیر نے بھی بہت استعمال کیا مذہب کا. نواز شریف نے بھی مذہب کا، وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جب ووٹ کی ضرورت پڑی یہ مولویوں کے پاس جاتے. یعنی کہ ہمارے سارے لیڈروں نے ان سانپوں کو استعمال کیا، لیکن ایک چیز بھول گئے، اور وہ بہت بیسک، کہ ان سانپوں، یہ سانپ انڈے بھی دے رہے تھے. اب وہ انڈے دیتے اب وہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سپولیے بن چکے ہیں. اور یہ جو سپولیے دیکھیں، مشال خان کو انہوں نے گھسیٹ کے مار دیا، یہ اس کو کمارا کو، پریانتا کمارا کو، یعنی کہ گھسیٹ کے مار دیا. اس کے علاوہ دیکھیں کتنے واقعات ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی بہت ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بہت نہیں ہوئی، یہ ابھی شروعات ہے میرے بھائی، یہ ابھی شروعات ہے. یہ وہ ٹینکر ہے جس کے میں سے تیل رس رہا ہے، ختم نبوت کا یہ وہ ٹینکر ہے جس میں سے تیل رس رہا ہے. لوگ ابھی
छोटी छोटी चिंगारियां देख रहे हैं। जिस दिन ये टैंकर फटा ना, तो मैं आपको यकीन मानूं कि ये जावेद बाजवा भी नहीं बचेगा, ये इसको भी लिटा के मारेंगे कमर के रोड के ऊपर, और फिर बाद में कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये अच्छा, मैं हैरान हूं कि इस पार्टी को इन्होंने, मैं एक चीज पे हैरान हूं। मेरी एक बहुत अच्छी फेसबुक की दोस्त है गुललाई इस्माइल, उनके पापा हैं प्रोफेसर इस्माइल साहब। वो बंदा प्रोफेसर है, वो बंदा पेंशनर एज का है। उसने सिर्फ जाके सवाल किए हैं हुकूमत से। मंजूर पश्तीन ने सिर्फ सवाल किए हैं, अली वजीर ने सवाल किए हैं, वो जो मोहसिन डावर है उसने सवाल किए। अच्छा, जो सवाल करता है ये उसको उठा के अंदर कर देते हैं। अच्छा, जो लोग ये इसके जैसे लोग, ये खादिम रिजवी वगैरह, जो लोग डंडा उठा के इनको मारते हैं, इनकी पुलिस को मारते हैं, ये उनको हजार के नोट भी देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात भी करते हैं। यानी स्टेट जो है वो हमें बता रही है कि अगर तुम सवाल करोगे एक मुहज़्ज़ब तरीके से तो तुम गद्दार बन जाओगे। हाँ, डंडा उठाओगे तो फिर हम तुम्हारे नीचे लेट जाएंगे, ठीक है, और फिर हम तुम्हारे साथ। कहने का इसका मतलब ये है कि जो बलोचिस्तान में जो बलोच लोग जिन्होंने असला उठाया हुआ है, दे आर ओके, दे आर करेक्ट। वो भी तो यही कहते हैं कि हम थक गए अपना हक मांग के। ये हुकूमत जो है, ये रियासत जो है, ये बात सुनती नहीं है उन लोगों की जो अपना हक मांगते हैं। जो डंडा उठाता है ये उसके सामने लेटते हैं। तालिबान ने देखे, तहरीक तालिबान ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने उठा के जनाब इनके फौजियों को ज़िबा किया। फौजियों को ज़िबा करने के बाद जनाब उनके सरों के साथ फुटबॉल खेली। और ये इसी पाकिस्तान आर्मी ने, दुनिया की छठी बेहतरीन आर्मी जी, ये हो गई वो हो गई, इन्होंने जाकर ये इतनी बेहतरीन एजेंसी उन 5-6 बंदों का वीडियो से भी पता नहीं लगा सके कि भाई ये कौन लोग हैं, इनको जाके पकड़ो। नहीं, यानी स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया, इसके फौजियों के सरों के साथ फुटबॉल खेली गई। अच्छा, और इन्होंने जाके उनके साथ मुज़ाकरात किए और बाकायदा एक मुआहदा किया। ये एक नाकाम रियासत के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे जो आसान जो तरीका है पाकिस्तान को सीधा करने का, वो जिसको कहते हैं ना कि भाई एक बंदा वो झुक के चल रहा था, काम नहीं कर रहा था, कहता था मेरी कमर में दर्द है, ये एक लतीफा है। तो दूसरा दिन तीसरा दिन, तो जब भट्टे वाले ने देखा कि यार ये तो बहाने कर रहा है, तो उसने उसकी जो पीठ थी ना उसमें उठा के लात मारी जोर से, तो वो सीधा हो गया, सारा दर्द उसका निकल गया। इस मुल्क का जो सारा जो प्रॉब्लम है, सारा जो दर्द है ना, वो उस वक्त निकलना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए। ऐसी पाबंदियां लगनी चाहिए कि 1 रुपया भी ना मिले। जब ये अवाम भूख से मरेगी ना, फिर इनको हुक्मरानों को समझ आएगी कि यार नहीं, अब तो हम, कहने का मतलब है कुछ। और फिर IMF कहे इनको UNO कहे, इनको काफी सारे जो इदारे हैं वो इंटरनेशनल, वो इनको कहें कि नहीं, अब ये है एक फ्रेमवर्क बनेगा, ये चीज करोगे, ये कानून खत्म करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ये 295C खत्म करोगे तो ये इमदाद खुलेगी, ये फलानी जमात को बैन करोगे तो ये इमदाद मिलेगी, मौलवियों के लाउड स्पीकर जो हैं वो बंद करोगे तो ये इमदाद मिलेगी। फिर ये जाके रियासत कहीं जाके सीधी हो। मैंने जो कहना था मैंने कह लिया है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि गुलजार भी यहाँ पे है, सलातीन भी यहाँ पे, और लोग भी हैं। और चलें नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत लेता हूँ गुलजार भाई, सुल्तान और नुमान भाई तीनों से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।